کیا یہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ باپ نہ پوچھے بیٹی سے، بہن سے، بہو سے، بیوی سے یا پھر گھر کی کسی بڑی عورت سے بھی جو اس کا محرم ہو اور اس حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہو کہ کہاں جا رہی ہو، تو وہ پوچھ نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کا انفرادی حق ہے اور پھر اس کو قانون اجازت دیتا ہے، اور اگر پوچھے گا تو پھر یہ اکسانے کے برابر ہے اور پھر کوئی بھی نتائج اگر آئیں گے تو پھر اس پہ سزاوار بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا۔ قاری صاحب، آپ کی بات جاری و ساری تھی، پھر آپ نے بتایا کہ وہ مار سکتا ہے، تو اس کی کوئی مقدار ہے؟ اٹھا کے سر پھاڑ دے یا ہلکا سا ٹچ کر دے؟ ہم ڈانٹ کو بھی مار میں شمار کرتے ہیں، ڈانٹ پیٹ جو ہوتی ہے نا، ڈانٹ ڈبٹ جسے کہتے ہیں، ہر چیز ایج کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ مثلاً 3 سال کا بچہ ہے، آپ اسے آنکھیں پھاڑ کے ایسے بھی کریں گے نا تو وہ رونے والی شکل بنا لے گا۔ پھر میں نے کئی دفعہ بچوں کے ساتھ مذاق کیا، اس طرح کیا نا تو انہیں رونے والی شکل بنا لی، پھر میں نے ایسے کیا تو ہنسنے والی شکل بنا لی۔ تو یعنی عمر کے ساتھ، اب 3 سال کا بچہ ہے، ظاہر بات ہے اسے آپ ذرا اونچی آواز میں بھی بولیں گے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ صحیح۔ تو اب 10 سال کا بچہ ہے تو ظاہر بات ہے تو نہیں بھی آپ ایک لکڑی اٹھائیں گے یا ہتھوڑی اٹھائیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو طریقہ اسلام کا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ تھپڑ کا بھی جو رواج ہے، عموماً لوگ چہرے پہ مارتے ہیں تھپڑ، جی، چہرے پر اسلام نے ویسے مارنے سے منع کیا۔ بہت اچھا، دیکھیں نا یہ واضح ہونے والی بات تھی نا کہ چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے ویسے ہی منع فرمایا۔ اور جو قرآن حفظ کرتے ہوئے قاری مارتے ہیں وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے جو پڑھا ہوتا ہے نا، انہوں نے بھی مار کھائی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ پائپ کھائے ہوتے ہیں۔ اب کوئی ایسا اسکول بنایا جائے نا کہ جہاں سے شروع سے ہی وہ ہو، لیکن ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، میں کر لوں گا انشاءاللہ، اب کر لوں گا، آپ نے کہہ دیا۔ ربانی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کہ اگر یعنی بچے کو تھوڑی بہت تربیت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہونا تو بچے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ میں خود آپ کو عرض کروں کہ جدے میں ہم ایک دعوت کے اندر بیٹھے تھے، اب انہوں نے بہت ساری چیزیں سجائیں جس میں 2-3 ڈونگے انہوں نے کسٹرڈ کے بھی رکھے، اور کسٹرڈ کے اوپر نا انہوں نے کوئی ڈیزائننگ چھوارے کی اس سے، اور وہ لال لال جو کیا ہوتی ہیں جو جیلیاں، وہ اس سے سجایا اس کو نا۔ صحیح۔ اب اس گھر کے 2-3 بچے تھے، وہ بچے ایسے شرارتی، میں کہوں گا کہ وہ شرارتی ہیں، اور ان کی زبان میں وہ لاڈلے تھے، تو وہ جیسے رکھ کے وہ گئے تو اس میں سے ایک بھائی آیا، اس نے جو بوتل رکھی ہوئی تھی کولڈ ڈرنک، اس کا ڈھکنا کھولا اور کسٹرڈ والے ڈونگے کے اندر اس نے بوتل ڈال دی، اور دوسرا بھائی جو آیا اس نے چمچ اٹھایا اور اس کے اندر اس نے چمچ چلا دی۔ ابا آیا، وہ ڈونگا اٹھا کے چلا گیا، بچے کو ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اچھا، یہ بولنا چاہیے تھا، بھلے پیار سے بولتا، ڈانٹ کے نہ بولتا، لیکن بولنا چاہیے تھا، بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بچہ بھی بیٹھا ہے دسترخوان پہ۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے، جب ہم مل کے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو جو حصہ میری طرف ہے میں اسی سے کھاتا رہوں، یہ نہیں کہ کوئی وہاں سے اٹھاؤں کوئی وہاں سے اٹھاؤں۔ ہاں اگر چیزیں مختلف ہیں، جلیبی ہے، لڈو ہے، برفی ہے، مختلف رنگ کی چیزیں ہیں، تو پھر مجھے جو ہے وہ اختیار ہے کہ مثلا مجھے لڈو پسند ہے تو میں وہاں سے اٹھا لوں، تو یہ ایک اختیار۔ اب بچہ جو ہے وہ کھجوریں ہیں اور ایک ہی قسم کی ہیں، اور وہ چاروں طرف ہاتھ گھما رہا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک کل مما یلیک، ایک تو دائیں سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ایریا ہے اسی سے کھاؤ۔ صحیح۔ اب وہ بچہ سامنے کھانے لگا، اتفاق سے دوسری کسی نشست میں کچھ دن بعد یا کچھ عرصے بعد وہی بچہ پھر بیٹھا، اب وہ اتنا سہما ہوا بیٹھا ہوا ہے، چیزیں مختلف ہیں اور وہ سہما ہوا بیٹھا ہے، اور اپنے آگے سے ایک دل اس کا بھی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری چیز اٹھاؤں، لیکن وہ نصیحت کی وجہ سے وہ چپ کر کہ اپنے آگے سے کھا رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چیزیں مختلف ہوں تو پھر تجھے اختیار ہے کہ کہیں سے بھی جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے تم وہ اٹھا لو۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، اب اس کو سمجھایا، تربیت ہے۔ تو یعنی بچوں کی جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے تو پھر تو کسٹرڈ میں کولڈ ڈرنک بھی ڈلتی رہے گی، چمچے بھی چلتے رہیں گے، اور ماں کی محنت بھی ضائع۔ آپ کہہ رہے ہیں ضرورت کے وقت سمجھانا بھی چاہیے، تنبیہ بھی کرنی چاہیے، ڈانٹنا بھی چاہیے، اور ضرورت پڑے تو آپ نے کبھی انشا کو مارا ہے؟
बचपन में मारा है, मारा है? बिल्कुल। सख्ती से, पाइप से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस सिर्फ मारने से मुराद ये होता है भी जैसे कमर पे थप्पड़ मार दिया। ये तो थपकी होती है ना। नहीं थपकी, चलो इसे आप थपकी का नाम दे दें। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने कभी अपने बच्चों को मारा है? यानी क्या ये माशरा इस्लामी है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मौलवी उलमा कराम मारते हैं, पीटते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उलमा कराम बहुत लय्यन होते हैं, ख़ास तौर पे अपने घर में। कुरान का हुक्म है लय्यन वाला। वाह वाह। नरम होते हैं, मेरा ख्याल भी है और मेरा तजर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, और मेरा सुनना भी ऐसा ही है कि उलमा जो है ना वो अपने घर वालियों के साथ भी बहुत खुश मिजाज होते हैं उमूमन। अच्छा, जी हाँ। यानी ये आप कह रहे हैं इस्लामी माशरा जो तामीर हो रहा है वो इस बुनियाद के इस ऊपर पे हो रहा है। बड़ा सारी लाया है। नहीं, मैं खुशी हूँ क्योंकि पिछले एक प्रोग्राम में ये बात हुई थी कि थोड़ा सा मार भी सकते आधे मौलवी तो हैं ना। जी माशाल्लाह। थोड़ा सा बनते जा मारने रहे पे वो जो कुरान की आयत है तो वो जो ज़रब लगा सकते हैं वो उसकी भी मिकदार बताते हैं। मैं चाह रहा हूँ इस्लामी माशरे की एक अच्छी पिक्चर चली जाए आज। हैं। मेरे भाई, बात दरअसल ये है कि आप चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे। कोई भी बच्चा माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता, सीखने के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और इंसान को माशरे की और हालात की शिद्दत से भी गुजरना पड़ता है। बाज़ ऐसे नफ्स होते हैं कि जो एक बात एक मरतबा में नहीं समझते, दूसरी बार समझाना पड़ती है, तीसरी बार समझाना पड़ती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो कोई बुरी चीज़ देखे, कोई नाजायज़ काम होता हुआ देखे, फल युगय्यिरहु बियदिही, उसे अपने हाथ से बदल दे। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही, और अगर हाथ से बदलने की कुदरत ना रखता हो, इस्तिताअत ना रखता हो तो अपनी ज़बान से बदल दे। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, अपने दिल से। और अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तो अपने दिल में बुरा जाने। आपने तो ये कह दिया कि जी आप कुछ भी ना करें, अरे तो इस्लाह कौन करेगा? आप कैसा मुआशरा चाह रहे हैं? मादर पिदर आज़ाद, जिसके अंदर किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। ठीक। औलाद माँ से बदतमीज़ी कर रही है, माँ बाप औलाद से यानी बेताल्लुक़ हुए में, ला ताल्लुक़ हुए में, ऐसा मुआशरा कभी भी अच्छा मुआशरा कभी भी नहीं हो सकता। ये बच्चा जो माँ बाप की तरबियत में नहीं होगा, जो उस्ताद की तरबियत में नहीं होगा, देखें अल्लामा साहब ने भी कंडेम किया, हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। जो भी बुरी चीज़ हो रही है, जैसे आपने मदारिस का जिक्र किया, अरे भाई सज़ा देना। आप ये बताएं जितने बिल पेश हुए अब तक और जो कवानीन हैं मुल्क पाकिस्तान में बिलखुसूस, उन पर अमल दरामद कितना है? कुछ अमल दरामद अगर आप पूरी तरह से अमल दरामद कर दें तो मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत ही ना रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे भाई, अगर आप मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप अमीरों के घरों में जाएं। अच्छा। और जो छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे मुलाजिम रखे हुए हैं, ठीक है, तो बताइए चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, गलत हो रहा है। ठीक है ना, वीडियोस भी आती है ना मुख्तलिफ लोगों की, कोई छुपके बना लेता है, कोई सामने बना लेता है, कोई वीडियो लीक हो जाती है, कोई ऑडियो लीक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप देखें हो क्या रहा है। अगर इस तरह के जैसे कि ये बिल है, इस पर अगर अमल दरामद होता है बिलफर्ज, ठीक है, तो ये सारे घर जो है ना ये मुलाजिमीन के बगैर रह जाएंगे। क्योंकि जितना वायलेंस ये करते हैं अपने मुलाजिमीन पे पैसे वाले, यानी सबकी बात नहीं हो रही, एक मेजॉरिटी की बात हो रही है, उतना वायलेंस मैं समझता हूँ आम घरों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता।